बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। चीन अमेरिका जंग का खतरा बढ़ गया। चीन की वजारत दिफा ने अमेरिका को खबरदार किया है कि ताइवान को असला देना बंद किया जाए। अमेरिका की कई असले की कंपनियों पर चीन ने पाबंदी आयद की है जो ताइवान को असला दे रही थी। चीन ने खबरदार करते हुए कहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और चीन कभी इससे दस्तबरदार नहीं होगा। अगर अमेरिका चीन के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करेगा तो अमेरिका को तोड़ दिया जाएगा। अरब लीग OIC ममालिक ने जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के इर्तिकाब पर आलमी अदालत इंसाफ में दायर किए गए मुकदमे में बाज़ाब्ता हमायत और मदद का ऐलान कर दिया। यमन के इंसारुल्लाह हौसियों ने इसराइल से वाबस्ता एक और बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया, जबकि दूसरी तरफ हौसियों के हमले रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यमन के अंसारुल्लाह हौसियों के खिलाफ अमरीकी करारदाद के लिए चीन और रूस ने वोट नहीं दिया। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के वकला ने इसराइली जारहियत बेनकाब कर दी। वकला ने इसराइली फोर्सेस की नस्ल कुशी की वीडियोस भी दिखा दी जिन पर इसराइली वकला की टीम हैरान हो गई। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कल आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन की सहूनी फोर्सेस के हाथों नस्ल कुशी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जनूबी अफ्रीका के वकला ने इसराइली जारहियत को बेनकाब कर दिया। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी की वीडियोस देखकर इसराइली वकला की टीम हैरान रह गई। गासिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को दाखिली बगावत का खौफ। गजा में भी जंग ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन गासिब सूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को इनके ओहदे से हटाने के मुतालबात ज़ोर पकड़ रहे हैं। अलबत्ता जंग से पहले भी नेतन्याहू इक़्तिदार के ढांचे में कोई अच्छी पोजीशन के हामिल नहीं थे। गजा जंग का आगाज़ और अपने कैदियों की रहाई में नाकामी भी नेतन्याहू को इक़्तिदार से हटाने के लिए होने वाले मुजाहरों की वजूहात में इजाफे का बायस बनी है। नेतन्याहू की बरतरफी का मुतालबा हालिया हफ्तों में जोर पकड़ चुका है। काबीना में नेतन्याहू के कुछ इत्तेहादी भी इन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाना चाहते हैं। गासिब इसराइली हुकूमत के ठिकानों पर हिज़्बुल्लाह के शदीद हमले जारी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज़ हिज़्बुल्लाह लबनान ने मकबूजा इलाकों के शिमाल में सहूनी हुकूमत की फ़ौज के एक मरकज़ पर अपने नए ऑपरेशन का ऐलान किया। अबरानी मीडिया ने भी इतला दी है कि एक मकबूजा इलाके अरब अल अरामशा में खतरे के सायरन बज गए, जिससे मकामी लोगों में अफरा तफरी मच गई। ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनी गुफ्तगू गजा के बारे में तबादला ख्याल। इस्लामी जमहूरिया ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और सरगई लारूफ ने टेलीफोनी गुफ्तगू में इलाके के हालात, जंग, गजा के तग़य्युरात और बहर अहमर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने इस टेलीफोनी गुफ्तगू में बहर अहमर की सलामती के बहाने यमन के खिलाफ करारदाद पास करने की अमरीकी कोशिशों पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बहर अहमर की मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक फ़लस्तीन के सिलसिले में इसराइली हुकूमत और अमेरिका के रवैये से है। उन्होंने टेलीफोनी गुफ्तगू में गजा पर हमले और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम का कत्ले आम रोके जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नस्ल कशी के इल्ज़ामात से इसराइल पर लर्ज़ा तारी। बुध के रोज़ सहूनी हुकूमत की जंगी काबीना के एक रुकन ने कहा कि इसराइल पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाना एक ख़तरनाक अमल है और रेड लाइन है। पार्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी हुकूमत की जंगी काबीना के रुकन बेनी गेंट्स ने काबीना से किसी भी किस्म के इस्तीफे की तरदीद करते हुए कहा है कि जब तक इसकी ज़रूरत होगी वो काबीना का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा है कि गजा में मग़वियों की वापसी के लिए हम सब कुछ करेंगे और अब फौरी इस बात की ज़रूरत है कि किसी भी फौजी कार्रवाई से पहले मग़वी को वापस कर दिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहूनी हुकूमत के जराइम का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स में उठाया गया है। ईरान को हौसियों की इमदाद की फराहमी का सिलसिला रोकना होगा। एंथनी ब्लिंकन। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि हमने ईरान पर वाज़ा कर दिया है कि इन्हें हौसियों को फराहम की जाने वाली इमदाद का सिलसिला रोकना होगा। खबरसार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने ईरान पर बहर अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमला करने वाले हौसियों की मावनत का इल्ज़ाम आयद किया।
چین نے سمندر سے کمرشل گریوٹی 1 راکٹ لانچ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لانچ کیا گیا گریوٹی کیریئر راکٹ خلا میں بھیج دیا گیا، جو کہ 3 سیارچے زمین کے مقررہ مدار میں چھوڑے گا۔ غزہ پر مستقل قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، نیتن یاہو نے پینترا بدل لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ پر مستقل قبضہ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد غزہ کو حماس سے پاک کرنا اور اسرائیلی شہریوں کی بازیابی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ان مقاصد کے حصول کے بعد غزہ میں فوج نکال سکتے ہیں۔ سلامتی کونسل کا حوثیوں سے بحری جہازوں پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمنی حوثیوں سے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل کے 15 اراکین ممالک میں سے 11 نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ روس اور چین سمیت 4 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کسی ملک نے بھی قرارداد کی مخالفت نہیں کی۔ سلامتی کونسل کی قرارداد میں جہازوں کو حملے سے بچانے کے لیے امریکی قیادت میں ٹاسک فورس کی توسیع کر دی گئی۔ اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے عالمی عدالت انصاف میں جانے کے معاملے کو دنیا بھر سے حمایت حاصل ہونے لگی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے ایک برطانوی ویب سائٹ پر 3,20,000 سے زائد افراد نے دستخط کیے۔ رپورٹس کے مطابق اس مہم کے منتظمین کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ اس سے غزہ کے لوگوں کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اس مہم میں جنوبی افریقہ کے کیس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، بچوں سمیت 12 فلسطینی شہید۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں، جس میں بچوں سمیت 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح اور شمالی رفح میں حملے کیے، جس کے نتیجے میں رفح میں 7 اور شمالی رفح میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے وسطی غزہ میں المغازی مہاجرین کیمپ پر حملہ کیا، جس میں حماس کے 3 لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ وہ اسرائیلی فضائیہ نے خان یونس پر بھی ایک عمارت پر حملہ کیا۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں امریکہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن مشرق وسطیٰ کے اہم دورے پر قطر، سعودیہ اور اسرائیل کے بعد فلسطین پہنچے، جہاں انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ چین اور مالدیپ کا تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق، 20 نئے معاہدوں پر دستخط۔ مالدیپ کے صدر محمد میزو نے چین کا پہلا سرکاری دورہ کیا، جہاں دونوں ملکوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کرتے ہوئے 20 نئے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ نو منتخب صدر محمد میزو نے اپنی انتخابی مہم کے دوران چین کے علاقائی حریف بھارت کو مالدیپ کی خود مختاری کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے گریٹ ہال آف دی پیپل میں خطاب کرتے ہوئے صدر میزو کو پرانا دوست قرار دے دیا۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی۔ امریکہ کی مشرقی ریاستیں شدید بارشوں اور برفانی طوفان کی زد میں آ گئیں، جس کے سبب 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک سمیت 12 ریاستوں میں 4 لاکھ سے زائد مکانات اور کاروباری مراکز بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ امریکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ شدید بارشوں کی وجہ سے 13,500 پروازیں منسوخ اور 850 سے زائد تاخیر کا شکار ہوئیں۔ محکمہ ریلوے نے مسافر ٹرینوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو دینے پر غور شروع کر دیا۔ مسافر ٹرینوں کو کمرشل مینجمنٹ آؤٹ سورس کرنے کے لیے تجاویز طلب کر لی گئی۔ ریلوے کے پیپرا قوانین 2024 کے تحت مسافر ٹرینوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ محکمہ ریلوے نے 16 ٹرینوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو دینے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ٹیکنیکل پرپوزل اور بولیاں 30 جنوری صبح 11 بجے تک جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کلات میں کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ ماڑی پیٹرولیم نے ملک میں گیس کے نئے ذخائر دریافت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ماڑی پیٹرولیم کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان سے گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ شروع میں یومیہ 6 لاکھ مکافٹ گیس حاصل ہوگی۔ 9 مئی مقدمات، عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد۔ عدالت نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی درخواست مسترد کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے عمران خان کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کی جانب سے وکیل ملک افضل اور شہباز کھوسہ پیش ہوئے۔ بلے کا نشان، الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کیا تھا۔ الیکشن کمیشن حکام نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ امریکہ کا ویزا شرائط میں نرمی کا اعلان۔ امریکہ نے ویزا شرائط میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تمام نان امیگرینٹ ویزا انٹرویو کی چھوٹ کے لیے پیشگی شرائط میں تبدیلیاں کر دیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔